میں مختصر سے وقت میں آپ سے چند اہم باتیں کر کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے احمد بلالہ صاحب کو حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کا امیدوار بنایا ہے۔ الحمدللہ 2009 میں مجلس نے احمد بلالہ صاحب کو امیدوار بنایا تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بہترین امیدوار کو مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کی عوام کی خدمت کے لیے دے رہی ہے۔ تو آج میں کہنے کے موقف میں ہوں کہ آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ احمد بلالہ صاحب کو ملک پیٹ کا رکن اسمبلی منتخب کیا۔ آج ملک پیٹ اسمبلی حلقہ ایک مثالی اسمبلی حلقہ بن چکا ہے، اور حالیہ دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں ٹی وی ٹاور کے پاس مجلس کی نمائندگی پر اور خاص طور سے جناب احمد بلالہ صاحب کی بہت محنت اور دلچسپی رہی اس میں کہ 1100 کروڑ کی لاگت سے ایک آئی ٹی ٹاور وہاں پر آ رہا ہے۔ تو آج آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پل کے اس پار کچھ نہیں ہو پائے گا، مجلس نے ان تمام لوگوں کو ان کی سوچ کو غلط ثابت کیا اور ایک آئی ٹی ٹاور کا سنگ بنیاد وزیر کنسرن منسٹر آئی ٹی جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور انشاءاللہ تعالی 1-1.5-2 سال میں وہ آئی ٹی ٹاور کا کام مکمل ہوگا۔ تو اس میں نہ صرف اس علاقے کے بلکہ پورے پرانے شہر کے جو نوجوان جو آئی ٹی کمپنیز سے وابستہ ہیں یا سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ پھر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد بلالہ صاحب کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں جی ایچ ایم سی کی طرف سے 5 سال میں 721 کروڑ کے ترقیاتی کام شروع کیے گئے۔ بعض زیر دوران ہیں، بعض ختم الخریب میں ہے اور بعض مکمل ہو چکے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں 20 کروڑ کی لاگت سے کے کام تعلیم کے میدان میں کیے گئے گورنمنٹ سکولز اور ٹیمرس کے۔ واٹر ورکس میں قریب 75 کروڑ کے پانی کی لائن اور نئے سیوریج لائن کے کام یا مکمل ہوئے ہیں یا بھی زیر دوران ہیں۔ صحت میں 50 کروڑ کے کام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملک پیٹ میں کروائے گئے۔ پھر الیکٹریسٹی برقی کے ڈپارٹمنٹ میں 240 کروڑ کے کام یہاں پر شروع کیے گئے یا ختم ہو گئے۔ آسرا پینشن غریبوں کو 33,433 لوگوں کو احمد بلالہ صاحب نے یہاں پر آسرا پینشن منظور کروایا۔ بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائیوں کو لون 3 کروڑ کا دلوایا گیا۔ حکومت کی دلت بندھو اسکیم کے تحت 10 کروڑ روپے یہاں پر ملک پیٹ کے دلتوں کو دیے گئے۔ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی میں 5 سال میں 65 کروڑ روپے ان دونوں اسکیم میں دیے گئے۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں جس کے تحت اگر کوئی غریب اپنا علاج نہیں کروا سکتا، اس کا پیسے نہیں ہیں، یا پھر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر اپنا علاج کراتا ہے تو اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں کچھ حصہ ملتا ہے۔ بلالہ صاحب کی نمائندگی پر 16 کروڑ 70 لاکھ روپے کے سی ایم ریلیف فنڈ میں یہاں پر یہ کام کروائے گئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے احمد بلالہ صاحب نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کو یہاں کے رائے دہندگان یا پھر یہاں پر رہنے والوں کے لیے بڑی محنت اور جستجو تمام مجلسی رفقا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام ذمہ داروں سے، بزرگوں سے، عزت دار ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور اس بار الیکشن میں زیادہ اکثریت سے احمد بلالہ صاحب کو یہاں کا ایم ایل اے منتخب کریے، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مجلس کا ایم ایل اے جب منتخب ہوگا ملک پیٹ سے تو وہ نہ صرف ملک پیٹ کی عوام کی خدمت کرے گا بلکہ وہ ایک آواز بنے گا، ایک امید بنے گا،
وہ غریب اور مظلوم جو کریم نگر کے ضلع میں کہیں کسی کونے میں بیٹھتا ہے، وہ طاقت بنے گا محبوب نگر کے غریب کی، وہ پہچان بنے گا نلگنڈے کے کسی ایک نوجوان کو جس کو ہراساں کیا جا رہا ہے پولیس یا حکومت کی طرف سے۔ تو ان چیزوں کو سوچ کر آپ پہلے سے زیادہ اپنے ووٹوں کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے اور ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دیجیے جو احمد بلالہ اور مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر سرزمین حیدرآباد پر حکومت ہند کے وزیر داخلہ امت شاہ آئے اور انہوں نے آتے ہی سیدھا مجلس پر تنقید کرنا شروع کر دیا اور کہا انہوں نے کہ اگر بی جے پی کو موقع ملے گا تلنگانہ میں تو وہ تلنگانہ سے جو مسلم اقلیت کو 4% تحفظات مل رہے ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کو موقع ملے گا تو تلنگانہ میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کریں گے۔ یہ 4% تحفظات جو ملے ہیں اس میں مجلس اتحاد المسلمین کی بڑی کوششیں رہیں، بڑی قربانیاں رہیں، اور مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب کی قیادت میں ہم نے 4% تحفظات کی جد و جہد کو لے کر پورے اس وقت کے آندھرا پردیش میں ہم نے ایک مہم چلائی تھی۔ روشیا چیف منسٹر تھے، وہ پریشان ہو کر رہ گئے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس احتجاج میں لوگ شرکت کرتے تھے، اور اس جد و جہد کی بنیاد پر اس سے پہلے مجلس کا تو ایک ریکارڈ ہے، سب سے پہلے تحفظات کی اگر بات کسی نے کی تو مولوی عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ جب 1970 میں پہلا بی سی کمیشن بنا تھا تو اس کے پاس جا کر عبدالواحد اویسی نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ خیر آج امت شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو موقع ملے گا تو ریزرویشن نکال دیں گے مسلمانوں کا، اور پورے مسلمانوں کو نہیں ملتا ریزرویشن ان مسلمانوں کو ہی ملتا ہے جو ایک لسٹ بنائی گئی ہے بیکورڈ کاسٹ کی، اور انہی کو 4% تحفظات ملتا ہے، ہر مسلمان کو نہیں ملتا۔ یہ امت شاہ لوگ ہمارے ہندو بھائیوں میں دیگر ابنائے وطن میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو ملتا، نمبر 1۔ دوسرا، ہماری بیکورڈنس کا جو مسلمانوں کے بیکورڈ کلاس ہیں، کاسٹ ہے، ان کی پسماندگی کی بنیاد پر ملتا ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں ملتا۔ وہ سماجی طور پر اور تعلیمی طور پر جو پسماندہ ہیں اس کی رپورٹ ہے، کرشنن صاحب نے رپورٹ بنائی تھی، اس پر ملتا ہے۔ تو ریزرویشن کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب اور پسماندہ اور تعلیمی طور پر وہ مسلمان جو اس بیکورڈ کلاس میں آتے ہیں ان کو روزگار سے محروم کر دینا، ان کو تعلیمی مواقع ان کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا، یہ بی جے پی کی نفرت کی سیاست ہے۔ دوسری بات جو امت شاہ نے کہی کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے، میں ملک پیٹ کی آج کے اس افضل نگر کے جلسے سے بی جے پی کے امت شاہ سے کہہ رہا ہوں، مودی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ تلنگانہ میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں تو میں عادل آباد کے ان تمام گونڈ آدی واسیوں کو کہہ رہا ہوں بی جے پی کو لات مار کے نکال دو تلنگانہ سے، کیونکہ آپ کے آدی واسیوں کا کلچر ہے، آپ کے گونڈ لوگوں کا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو پھر ان آدی واسیوں کا کیا ہوگا، ان عادل آباد کے گونڈ کا کیا ہوگا، ان لمباڑوں کا کیا ہوگا، وہ کھمم کے آدی واسیوں کا کیا ہوگا، ورنگل کے ہمارے جو لمباڑے بھائی بہن ہیں، آدی واسی ہیں، گونڈ ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ تو امت شاہ کو اور بی جے پی کو، ان تمام تلنگانہ کے شیڈیول ٹرائبز کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ بی جے پی کو بائیکاٹ کرو، وہ آپ کی آدی واسی سٹیٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یونیفارم سول کوڈ کی بات اگر بی جے پی کر رہی ہے تو میں امت شاہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے ٹیکس ریبیٹ آپ سب کو دو، یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی جو ہمارے آئین میں ہے اس کے خلاف ہے۔
کیا آپ ہم کو دیں گے؟ اور چوتھی بات یہ بتا دو امت شاہ کہ یونیفارم سول کوڈ ہوگا تو پھر دیا باغا اسکول آف تھاٹ ہوگا یا متاکشرا اسکول آف تھاٹ ہوگا؟ آپ بتاؤ کون سا یونیفارم سول کوڈ کی تم بات کر رہے ہو؟ ارے بھارت کو یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، بھارت کو ضرورت ہے نوکریوں کی، بھارت کو ضرورت ہے تنخواہوں میں اضافہ کی، مگر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بی جے پی ریزرویشن کو ختم کر دیں گے، یونیفارم سول کوڈ کو لائیں گے۔ ارے بھارت کے آئین میں جو ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں اس میں ایک ڈائریکٹو پرنسپل یہ بھی ہے کہ شراب پر پابندی عائد کرو۔ کیوں نہیں امت شاہ اور مودی شراب پر پابندی عائد کرتے؟ آپ پابندی عائد کر دو، بولو کہ تلنگانہ میں شراب بند ہوگی، کتے کا پیشاب شام میں 6 بجے کے بعد کوئی نہیں پیے گا، اعلان کر دو آپ۔ یہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں بولیں گے کیونکہ پی کے ٹن ہو کے سو جانے کا ہے، مگر یونیفارم سول کوڈ کو لے کر آئیں گے، ریزرویشن کو نکال دیں گے۔ کیوں نکالیں گے آپ؟ یہ آپ کی نفرت کی سیاست ہے۔ مجلس بی جے پی کے اس اعلان کی مذمت کرتی ہے، کنڈیم کرتی ہے، یہ نفرت کی بات کر رہے ہیں۔ ارے یونیفارم سول کوڈ کی آپ بات کرتے ہیں، ادھر لو جہاد کا قانون بناتے ہیں۔ کون سا قانون؟ کیا کیا بی جے پی نے سوائے نفرت کے؟ اور ان کا صدر کہتا ہے تلنگانہ کا، ہم کو موقع ملا تو ہم پرانے شہر میں بلڈوزر چڑھا کے گھروں کو توڑ دیں گے۔ کس کے گھر کو توڑیں گے آپ؟ کیوں توڑیں گے آپ؟ ارے کبھی جوڑنے کی تو بات کرو۔ توڑ تو کوئی بھی سکتا ہے، دلوں کو جوڑنے کا کام کرو۔ جو پچھلے 15 سال سے احمد بلالہ ملک پیٹ کی عوام کے دلوں کو جوڑ رہا ہے، دلتوں کو، بیکورڈ کلاس کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ اے بی جے پی والو، تم کو جوڑنا اگر سیکھنا ہے تو آؤ، احمد بلالہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، تم کو کوچنگ دے سکتا۔ یہ کام ہے۔ 15 سال سے یہاں پر ایم ایل اے، 2009 میں جب الیکشن لڑ رہے تھے، یہی بی جے پی کے لوگ کہہ رہے تھے مجلس آئے گی تو جھگڑا ہوگا، مجلس آئے گی تو فساد ہوں گے، مجلس آئے گی تو ٹینشن ہوگا۔ الحمدللہ کچھ نہیں ہوا۔ آج مجلس کے ساتھ ملک پیٹ کے تمام عوام ساتھ ہیں، اس لیے کہ مجلس نے بلا لحاظ مذہب ملت یہاں پر کام کیا۔ احمد بلالہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کا مذہب کیا ہے، احمد بلالہ نے یہ دیکھا کہ کس کو ضرورت ہے۔ ارے امت شاہ ذرا یہ بھی تو بتا دیتے، جب کووڈ کی 2 ویو آئی تو ملک پیٹ میں کون غریبوں کو کھانا پہنچا رہا تھا؟ کون ان کو اسپتال میں بیڈ دلا رہا تھا؟ کون ان کے مرنے کے بعد شمشان گھاٹ ہو یا پھر قبرستان کو لے جا کر انتظام کر رہا تھا؟ کیا ملک پیٹ میں ہمارے گوڑ طبقے کے لوگوں کا شمشان گھاٹ کہاں ہے بلالا؟ ہمارے جو گوڑ لوگوں کا ان کا جو شمشان ہے اس کا بلالہ نے ان کا کام کیا۔ تو یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ کانگریس پارٹی ہے، کسی کو لے کر آئے، معلوم ہوا کہ اس مہاشے نے کچھ نذرانہ دیا، مٹھائی کا ڈبہ دے کر ٹکٹ لا لیا، اب آ رہے ہیں ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے۔ ارے بھائی کیا یہ پھینکنے کا کمپٹیشن چل رہا ہے آپ میں اور مودی میں؟ یعنی انہوں 2 قدم دونوں بولے، میں 4 قدم آگے بڑھ کے بولوں گا، مگر ایک ہی مقصد ہے بی جے پی اور کانگریس کا کہ آپ کی سیاسی قیادت کو برداشت نہیں کرتے، آپ کے اتحاد کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس پارٹی کے 2 ایم پی ہیں، 7 ایم ایل اے ہیں، 2 ایم پی اور 7 ایم ایل اے، تو پورے دلی سے، کرناٹکا سے، مہاراشٹرا سے جتنے لوگ ہیں پورے اتر کے آ کے صبح 10 بجے سے شام میں 7 بجے تک ان کی زبان پر ایک ہی وظیفہ ہوتا، مجلس اسد الدین، مجلس اسد الدین۔ یہ مجلس کی کامیابی ہے کہ اتنے بڑے بڑے نیشنل پارٹیز آ کر مجلس کا نام لیتے ہیں۔ آپ جتنا نام لینا ہے لے لو،
ہم کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. جتنا تم طاقت سے مجلس سے مقابلہ کرو گے اتنی طاقت سے مجلس کو کامیابی حاصل ہوگی. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے, پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ان افراد ہمارے مرد حضرات سے کہ آپ صرف اپنا ووٹ مت ڈالیے, پورے افراد خاندان کو اپنے ساتھ لے کر پولنگ بوتھ کو روانہ ہوئیے. اگر آپ کے پاس الیکٹرل کارڈ نہیں ہے تو آدھار کارڈ جس کا ہے اس کا آدھار کارڈ لے کے جائیے, پاسپورٹ ہے لے کر جائیے, بینک کے پاس بک کے اوپر آپ کی فوٹو ہے, ایسے 8-9 دستاویزات اگر آپ کے پاس الیکٹرل کارڈ نہیں ہے تو لے کر جائیے, اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یاد رکھیے ہماری کامیابی شاندار ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم سب لوگ اس دن نکل کر جس کا نام ہے ووٹر لسٹ میں وہ نکلے, اور مجلس کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کریے, اور آگے بڑھ کر ووٹ کو استعمال کریے. اور محل خے اسمبلی ملک پیٹ میں یہ جو ایک ماڈل کانسٹیٹوئنسی بن چکی ہے اس کو اور آگے لے کر جانا ہے. اس میں آپ کی دعاؤں کی, آپ کی سرپرستی کی, آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے. مجھے اور 2 جلسوں میں جانا ہے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.